اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم جس مقام پر موجود ہیں حضرت حور علیہ السلام کی قبر مطہر ہے۔ کربلا کے دو شہید ایسے ہیں کہ جو کربلا سے الگ جگہ پر دفن ہیں، یعنی شہدائے کربلا میں شامل ہیں لیکن شہدائے کربلا کے ساتھ دفن نہیں ہیں۔ ایک حضرت عون ہے جن کی قبر الگ ہے اور ایک حضرت حور ہے۔ حضرت حور کو علیحدہ دفن کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی والدہ نے اور ان کے قبیلے والوں نے، جیسے کہ میں نے مقام شعر فضا میں بیان کیا تھا کہ ہر قبیلے والوں نے لاش کی پامالی کو، عرب میں یہ بہت برا سمجھا جاتا تھا کہ لاش کو پامال کیا جائے، اور انہوں نے لاش کو لے لیا تھا اور حضرت حور کے قبیلے نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنے علاقے میں دفن کریں گے یا سرزمین کربلا سے دور کہیں جا کر دفن کریں گے۔ اور انہوں نے، ان کی والدہ نے یہاں پر وہ لے کر آئیں، پہلے کھچر پہ ان کو لادا اور دور لے کر آئیں، اور جتنا وہ بڑھ سکتے تھے ان کو بڑھایا، لیکن اس مقام پر آ کر اس سے زیادہ سواری آگے نہ بڑھی، یہاں تک کہ کئی ایک سواریاں بدلی، اور پھر ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب اس سے زیادہ پروردگار نہیں چاہتا کہ دور کیا جائے شہدائے کربلا سے، لہذا حضرت حور کو یہیں پر دفن کر دیا گیا۔ حضرت حور ابن یزید رہائی کیسے امام حسین کے لشکر میں شامل ہوئے، آپ سب کے اذان عالیہ میں یہ محفوظ ہے اور آپ سنتے آئے ہیں کہ حور وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے کربلا میں امام حسین کو روکا تھا 2 محرم کو، اور 1000 کا جو لشکر تھا اس کے ساتھ امام حسین کو روکا تھا، اور امام حسین نے کہا تھا کہ جب نماز کا وقت ہوا تو امام نے کہا تھا کہ حور کیا تم اپنی نماز پڑھاؤ گے یا میرے پیچھے نماز پڑھو گے؟ تو حور نے کہا تھا کہ مولا آپ کے ہوتے ہوئے میں اپنی نماز کیوں پڑھاؤں گا، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اور پھر جب نماز تمام ہو گئی تو حور نے لجام فرس میں ہاتھ ڈال کے روکا، گھوڑے کو روکا، زلجنہ کو روکا، تو امام نے کہا سقلت کا کا یا حور، یہ عرب میں یہ لفظ کہا جاتا ہے کسی کو بددعا دینے کے لیے کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، یعنی تو مر جائے۔ تو اس نے کہا کہ مولا میں آپ کی ماں کا نام بغیر وضو نہیں لیتا۔ یہ 2 وجوہات بیان کرتے علماء کہ ان 2 وجوہات کی بنا پر حور جو ہے ہدایت پایا، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی وجہ سے، ایک ماں کے احترام کی وجہ سے۔ بس جب جنگ کے لیے 1 رات کی جب مہلت مانگ لی امام حسین نے، یعنی اصل جنگ تو 9 محرم کو ہونی تھی، لیکن وہ 1 رات کی مہلت مانگی اور اس کے بعد 10 محرم کو جنگ رکھی گئی، یعنی جنگ طے کی گئی کہ 10 محرم کو اگر ہونی ہے تو جنگ 10 محرم کو ہوگی۔ تو حور اپنے اس میں خیمے میں ٹہل رہے تھے، تو عمر سعد نے سوال کیا کہ تو کیوں ٹہل رہا ہے اور تم کیوں پریشان ہے؟ اور اس نے کہا کہ کل واقعی جنگ ہوگی، یعنی حسین ابھی مہلت لے کر گئے ہیں تو کل کیا واقعی جنگ ہوگی؟ کل بالکل جنگ ہوگی، یا حسین بیعت کریں گے یا جنگ ہوگی، تاکہ تمہیں یقین ہے کہ جنگ ہوگی۔ یعنی حور کو یہ اندازہ نہیں تھا، حور یہ سوچ رہے تھے کہ معاملہ اس حد تک نہیں جائے گا، حور یہ سمجھتے تھے کہ معاملہ جو ہے نیگوسیشن پہ چلے جائے گا اور شاید کوئی کسی بیچ کی کوئی صورتحال نکل آئے گی۔ تو عمر سعد نے کہا کل ایسی جنگ ہوگی کہ سر کٹ کٹ کے گریں گے۔ تو حور ٹہلنے لگے اور پریشان ہو گئے، تو کہا تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ کہ تو بہت جری ہے، اور اگر میں کہوں کہ 30,000 میں اگر کوئی بہت بہادر ہے تو وہ تو ہے۔ کہا کہ تو 72 سے ڈر گیا؟ کہا میں 72 سے نہیں ڈرا، میں حسین کی ماں سے ڈرتا ہوں، میں رسول اللہ سے ڈرتا ہوں، میں 72 سے نہیں ڈر رہا، حالانکہ وہ تعداد میں کم ہے مگر مجھے رسول اللہ سے خوف آتا ہے۔ وہ ٹہل رہے تھے اور پھر اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں یہاں نہیں رہوں گا، ایک طرف مجھے جہنم نظر آتی ہے، ایک طرف مجھے جنت نظر آتی ہے، یہ جنگ نہیں ہے فقط، یہ جنت و جہنم کا فیصلہ ہے، لہٰذا میں جا رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کہا کہ بابا اکیلے جا رہے ہیں تو میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ غلام نے کہا تو پھر میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ کہا پھر ایسا کرو کہ اگر تم ساتھ چلنا چاہتے ہو تو میرے ہاتھ کو باندھ دو اور میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، اور ان ہاتھوں نے رسول اللہ کے نواسے کا رستہ روکا ہے، اور یہ جو التش کی آوازیں آ رہی ہیں نا یہ میری وجہ سے آ رہی ہے، ہائے پیاس کی جو آوازیں آ رہی ہیں نا یہ میری وجہ سے آ رہی ہے،
لہذا میں نے جو ہے نا نگاہ تیز سے امام حسین کو دیکھا. اب میں آنکھوں کو پٹی باندھو، ادھر سے ہور چلے، ادھر سے مولا حسین نے تکبیر کہی تو حضرت عباس فوراً آئے اور کہا کہ آقا کیا ہوا، کوئی آیا ہے ہماری نصرت کے لیے؟ کہا ہاں، جس سبب سے ہم یہاں موجود ہیں نا وہ ہور ہمارے یہاں پر آیا ہے، وہ ہور ہمارے یہاں پر آیا ہے جس سبب سے ہم یہاں موجود ہیں. اور پھر کہا کہ عباس ایسا کرو، ہمارے مہمان کا اہتمام کرو، ہمارے مہمان کا اہتمام کرو. اور سب لوگ جمع ہو گئے، سارے اصحاب حسینی جمع ہو گئے اور سب نے استقبال کیا. پھر مولا کے قدموں میں گر گئے اور مولا سے کہنے لگے مولا حل من توبہ، مولا کہ میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ امام کہنے لگے میں نے بھی معاف کیا، میری ماں نے بھی معاف کیا، رسول اللہ نے بھی معاف کیا. اور مگر جب بھی کوئی مہمان آتا ہے نا تو مہمان کو پانی پلایا جاتا ہے، اور مگر میرے پاس پانی نہیں ہے، اور میرے پاس پانی نہیں ہے کہ میں آپ کو پلا سکوں. اور کہنے لگے مولا یہ پانی کے بند ہونے کا سبب تو میں ہی بناؤں نا، مولا مجھے معاف کیجیے گا. اگلے دن جب جنگ ہوئی نا تو سب سے پہلے بیٹے کو بھیجا کہ بیٹا کل ایسا نہ ہو کہ تو منقلب ہو جائے، تیرا دل پلٹ جائے، پہلے تو مر جا، اس کے بعد میں جنگ میں جاؤں گا. ادھر بیٹے نے صدا لگائی بابا میری مدد کو آئیے گا. ہور نے فوراً گھوڑے کو تیار کیا اور دوڑ لگانا چاہتے تھے، بھاگنا چاہتے تھے. اب جب پہنچے نا جوان کی میت پر تو دیکھا امام حسین زانوں پہ اپنا سر رکھ کر اپنی گود میں اور کہہ رہے ہور جا تو خیمے میں چلا جا، تو بوڑھا ہے نا، یہ جوان ہے، جوان کا لاشا نا بوڑھا نہیں اٹھا سکتا، جا تو آرام کر. میں کہوں گا سلام ہو حسین، جب علی اکبر گرے تھے نا کوئی آپ کے پاس نہیں تھا، آپ نے بڑی مشکل سے علی اکبر کو اٹھایا تھا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ايام ينقلبون. اندر زیارت تو نہیں ہے لیکن بہرحال ہم اتنی بڑی جگہ پر آئے ہیں، اندر جا کر 2 رکعت نماز آپ ہدیہ کریں. ہدیہ کرنے میں آپ کچھ بھی ہدیہ کر سکتے ہیں. نماز جن کا وضو نہیں ہے، وضو نہیں کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ، یا ابھی ہمت نہیں ہے، تسبیح ہدیہ کر سکتے ہیں، سورہ یاسین ہدیہ کر سکتے ہیں، سورہ قدر 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. ہدیہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہدیہ یعنی تحفہ. آپ نماز پڑھ لیجئے ہدیتاً، یا آپ سورہ پڑھ لیجئے کوئی 7 مرتبہ سورہ قدر ہدیہ کر سکتے ہیں. کچھ بھی آپ ایک تسبیح ہدیہ کرنا چاہیں تسبیح ہدیہ کر دیجئے، لیکن اندر جائیے کچھ نہ کچھ ہدیہ کیجئے اور پروردگار سے دعا کیجئے کہ جو ہے وہ پروردگار اس جگہ کو اور اس زیارت کو ہماری آخری زیارت نہ قرار دے. ایک کلام بھی سنتے ہوئے جائیے حضرت ہور کے عنوان سے. درود پڑھیں محمد و آل محمد.